إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله عز وجل وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا محترم حضرات، سب سے پہلے تمام قسم کی حمد و ثنا بڑائی کبریائی اور بزرگی اور صلی اللہ عز و جل کے لیے عنایت و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں پیدا فرمایا۔ بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام نبیوں پیغمبروں اور رسولوں پر، خصوصاً تاجدار مکی و مدنی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حضرات، نکاح شادی بیاہ کے سلسلے میں شریعت نے ہمیں اور آپ کو جو تعلیم دی ہے اور پھر ہمارے سماج اور معاشرے میں جو غلط رسومات، بدعات و خرافات پیدا ہو رہے ہیں، اس تعلق سے مسلسل 2 خطبوں میں میں نے آپ کے سامنے گفتگو کی ہے اور اسی سلسلے کی ایک اور کڑی لے کر آج کے خطبہ جمعہ میں حاضر ہوا ہوں۔ خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے وہ آیت سورۃ النساء کی ہے اور عربی زبان میں نساء کے معنی ہے عورتیں، چونکہ اس سورت میں اللہ نے عورتوں کے 5 سارے حقوق بیان کیے۔ 1400 سال پہلے عربوں کا جو معاشرہ تھا، عورت ایک مظلوم تھی، مجبور تھی، بے بس اور لاچار تھی، کچلی جا رہی تھی، رگڑی جا رہی تھی، مسلی جا رہی تھی، یہاں تک کہ زندگی جو قدرت کی ایک انمول اور عظیم نعمت ہے، انہیں جینے کا بھی حق اسے چھینا جا رہا تھا۔ تو اس وقت اللہ رب العزت نے سورۃ النساء نازل فرمائی اور ایک عورت بحیثیت عورت کتنے حقوق رکھتی ہے، ماں ہے اولاد کے اوپر کتنے حقوق ہے، بیٹی ہے باپ کے اوپر کتنے حقوق ہے، بیوی ہے شوہر کے اوپر کتنے حقوق ہے، بہن ہے بھائی کے اوپر کتنے حقوق ہیں، پوری تفصیلات اللہ رب العزت نے سورۃ النساء کے اندر بیان فرما دی ہے۔ اور میں نے جو آیت سورۃ النساء کی پڑھی ہے شادی بیاہ کے تعلق سے، اللہ رب العزت نے اس میں بھی عورت کے ایک بنیادی حق کو بیان کیا ہے اور فرمایا کہ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، ضروری ہے کہ تم سب عورتوں کو مہر بخوشی دے دو۔ ہاں، اگر وہ خود چاہ کر تمہیں معاف کر دے، مہر چھوڑ دے، فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، تو پھر شوق سے ان کے واپس کیے ہوئے رقم سے کھاؤ اور پیو۔ اس آیت کے ذریعہ اللہ رب العزت نے سماج اور معاشرے کے تمام مردوں کو اور لڑکوں کو اس بات کی جانب ابھارا ہے اور اس بات کی تاکید کی ہے اور تعلیم دی ہے کہ نکاح کے وقت عورتوں کو مہر دینا یہ ضروری ہے۔ عورتوں کو نکاح کے وقت مہر دینا یہ ضروری ہے، یہ ان کا حق ہے۔ اور ایک بنیادی بات آپ ہمیشہ یاد رکھیں، اگلے خطبے میں بھی ہو سکتا کام آئے، کہ شریعت نے شادی اور بیاہ کے سلسلے میں ہمیں اور آپ کو جو تعلیم دی ہے اور جو تصور پیش کیا ہے وہ یہ کہ شادی کے جتنے خرچ ہیں شروع سے لے کر آخر تک وہ لڑکوں کے اوپر شریعت نے رکھے،
لڑکی کے اوپر شریعت نے 1 پیسہ اور 1 روپے کا بھی خرچ نہیں رکھا ہے۔ اگر شریعت کی روح سے سماج میں نکاح ہو تو ساری ذمہ داری خرچے کے لیے لڑکے کی ہے۔ لڑکی کے اوپر شریعت نے کوئی خرچہ نہ اس کے باپ پر نہ اس کے بھائی پر۔ تو لڑکے چونکہ یہ خرچ کے ذمہ دار ہیں تو اصل بنیادی خرچ یہ بھی ہے اس میں کہ مہر ادا کرو، مہر ان کا ادا کرنا بہت ضروری ہے۔ اسی طرح آپ جب نکاح، اسلام نے نکاح کے صحیح ہونے کے لیے جو شرائط رکھے ہیں اس میں سے یہ مہر بھی ہے۔ بغیر مہر کے نکاح درست ہو ہی نہیں سکتا۔ جیسے نکاح میں ولی کا ہونا شرط ہے، نکاح کے لیے 2 گواہ کا موجود رہنا ضروری ہے، ایسے ہی نکاح کے لیے مہر کا ہونا بھی ضروری ہے۔ بلا مہر کے نکاح صحیح اور درست ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ وہ آپ کی خصوصیت تھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ انہیں اجازت تھی، انہیں رخصت تھی کہ آپ جو ہے کوئی عورت آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہے کہ مجھے آپ سے مہر نہیں چاہیے، آپ مجھ سے شادی کر لیں، مجھ سے نکاح کر لیں، تو یہ بغیر مہر کے شادی صرف پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جائز تھی اور خاص تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ باقی کسی انسان کے لیے اور مومن کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ بلا مہر کے نکاح اور شادی کرے، جائز ہی نہیں ہے۔ اس کے باوجود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت کے اس اختیار کو، اس اجازت کو، اس رخصت کو، اس آپشن کو ساری زندگی آپ نے اسے اختیار نہیں کیا، استعمال نہیں کیا، یوز نہیں کیا۔ آپ نے جب بھی کسی عورت سے شادی کی مہر ضرور دیا ہے، مہر اس پر ضرور دیا ہے۔ اور اسی طرح دیکھو مہر کی حکمت کیا ہے، مہر کیوں دیا جاتا ہے؟ یہ عورت کی جو آبرو ہے نا اس کی قیمت ہے، یہ عورت کے عزت کی قیمت ہے۔ یہ سماج میں نکاح کے ذریعہ، نکاح کے موقع پر ایک مرد، ایک لڑکا، ایک عورت کی عزت و آبرو جو بہت بڑی قیمتی دولت ہے، اس کی سرمایہ ہے، اسے اپنے حق میں حلال کرتا ہے۔ تو شریعت کہتی ہے کہ اب تمہیں اس کی اجرت اور معاوضہ بھی دینا ضروری ہے۔ اللہ نے فرمایا فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، کہ جس عورت سے تم استمتاع کر رہے ہو، جس عورت سے تم فائدہ اٹھا رہے ہو، جس عورت کی عزت و آبرو کو نکاح کے ذریعہ اپنے اوپر حلال کر رہے ہو، اب ضروری ہے کہ تم ان کا معاوضہ دو، اور ان کا معاوضہ یہی مہر، حق مہر ہے، ان کا معاوضہ دینا ضروری ہے۔ اسی طرح دیکھو عزت و ناموس، یہ چونکہ عورت کی بہت قیمتی دولت ہے تو شریعت نے اشارہ کیا کہ مہر بھی اتنا دیا جائے جس سے کہ عورت کو یہ لگے کہ ہاں میرے پاس واقعی مال آیا ہے، اتنی قیمتی مہر ہونی چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی میں یا جس عورت سے بھی نکاح کیا جانتے ہو کتنا مہر دیا؟ 500 درہم۔ 500 درہم، جس عورت سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا مہر میں 500 درہم دیا۔ اور 500 درہم کا ویلیو اور قیمت جاننا چاہتے ہو؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 10 درہم 8 درہم میں ایک بکری خریدی جاتی تھی۔ اس اعتبار سے اگر جو ہے قیمت لگائی جائے تو آج کم سے کم 4 لاکھ کے اوپر جو ہے ایک شادی میں لڑکی کا مہر ہوتا ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 500 درہم ہر بیوی کو آپ نے عطا کیا۔ بلکہ ایک بیوی، ایک ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہیں شادی میں 4000 درہم ملے، 4000 درہم ملے۔ ہوا یوں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ام حبیبہ سے شادی ہوئی اس وقت ملک حبشہ میں تھی اور حبشہ کا جو بادشاہ نجاشی تھا اسی نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کروائی تھی وکیل بن کر۔ تو حبش کا بادشاہ نجاشی نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے مہر بھی ادا کیا، اور وہ چونکہ بادشاہ تھا، امیر تھا اور حکمراں تھا، اس کے پاس مالی طاقت تھی، اس نے ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کو 4000 درہم مہر ادا کیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے۔ تو میرے بھائی اور دوستوں اسی طرح دیکھو شریعت یہ کہتی ہے کہ عزت کے بدلے، آبرو کے بدلے تم اسے حلال کر رہے ہو تو ضروری ہے کہ تم انہیں اتنی قیمت دو اور اتنا مہر دو کہ عورت خوش ہو جائے اور اسے لگے کہ واقعی میرے پاس مال آیا ہے۔ اور کیسے نہ آئے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 200 درہم یہ زکوٰۃ کا نصاب تھا۔ جس کے پاس 200 درہم ہو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 200 نہیں، 300 نہیں، 400 نہیں، 500 درہم دیا، یعنی زکوٰۃ کا 2.5 نصاب آپ نے مہر میں دے دیا۔ یعنی وہ عورتیں بھی زکوٰۃ دینے کے مستحق ہو گئی، وہ زکوٰۃ دینے کے لائق ہو گئی، اتنا مہر انہیں دیا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور وہیں پر شریعت اس بات کی بھی تعلیم دیتی ہے کہ دیکھو یہ بھی ضروری ہے کہ جو شادی کر رہا ہے لڑکا یا مرد اس کی بھی طاقت اور حیثیت اور استطاعت کا لحاظ کیا جائے۔ دیکھو بعض ہمارے یہاں معاشرے میں عورتیں شریعت نے جو انہیں حق دیا ہے وہ جانتی نہیں،
لیکن بعض معاشرے میں دیکھو عربوں کے ہاں عورتیں شریعت کے اپنے حقوق کو جانتی ہیں، اس لیے وہ باقاعدہ مانگ کرتی ہے کہ مجھے اتنا مہر چاہیے تبھی میں شادی کروں گی، مجھے اتنا مہر چاہیے تبھی میں شادی کروں گی، جیسے آج لوگ جہیز مانگتے۔ تو یہاں کی عورتیں ناواقف ہیں، وہ جانتی نہیں ہیں اپنے حقوق کے بارے میں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو شریعت اتنی آسان بھی ہے کہ لڑکے اور مرد کے حیثیت اور اوقات اور اس کے ویلو اور اس کی قیمت اور اس کی طاقت کو دیکھ کر بھی اس کا بھی لحاظ کیا جائے، اور ضروری ہے یہ لحاظ رکھنا۔ ایک صحابی آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہنے لگے اللہ کے نبی میں آپ سے مدد چاہتا ہوں، آپ کا تعاون چاہتا ہوں، مجھے مہر ادا کرنا ہے، مہر کی قیمت دینی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنا مہر دینا ہے، کتنا دینا ہے آپ کو مہر؟ صحابی نے کہا 160 درہم۔ 160 درہم۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آ گئے، ناراض ہو گئے، کہا لگتا ہے درہم چاندی کا ہوتا ہے اس زمانے میں اور دینار سونے کا ہوتا تھا۔ آپ نے فرمایا لگتا ہے کہ چاندی کا کہیں پہاڑ تم نے رکھا ہے جو تراش تراش کے لاتے ہو، جب آپ کے پاس طاقت نہیں تھی اتنا دینے کی تو 160 درہم مہر مقرر کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ اپنی طاقت کا لحاظ کرنا چاہیے، اپنی استطاعت کا لحاظ کرنا چاہیے۔ اسی لیے شریعت مہر کے سلسلے میں ہمیں اس بات کی بھی تعلیم دیتی ہے، نکاح کے وقت مہر تو ضروری ہے، اس کا لکھا جانا، اس کا بیان کرنا، اس کا تذکرہ کرنا، سامنے مہر کو بیان کرنا ضروری ہے، لیکن کیا یہ ضروری ہے کہ نکاح کے وقت مہر نقد دیا جائے یا پھر جائز ہے کہ بعد میں دیا جائے؟ اسلام بہت آسان دین ہے، دونوں آپشن ہمارے اور آپ کے سامنے رکھتا ہے۔ اگر نکاح کے وقت فوراً آپ مہر نقدی دے دیں تو بھی جائز، تو بھی بہتر، اور اگر نہیں دے پا رہے ہیں تو نقد میں وہاں لکھوا دیجئے کہ اتنا مہر ہم کو دینا ہے، بعد میں آپ اس کو دیجئے، دونوں طریقے جائز ہیں۔ لیکن افضل، بہتر، مستحب اور اولا یہ ہے کہ نکاح کے وقت ہی مہر ادا کی جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ سے شادی کی اور رخصتی اور دخول کا وقت آیا تو آپ نے باقاعدہ حضرت علی کو حکم دیا، علی عورت کی عزت و آبرو اپنے حق میں حلال کر رہے ہو، رخصتی اور دخول سے پہلے اس لڑکی کا مہر دو، چاہے تم آدھا ہی مہر دو پر دو۔ تو اس سے ثابت یہ ہوتا، علماء کرام نے یہ استدلال کیا ہے کہ نکاح کے وقت افضل یہ ہے کہ نکاح میں نقد مہر دی جائے، پورا نہ دیا جائے لیکن کچھ حصہ مہر کا اس عورت کو دیا جائے، اس لیے کہ وہ اس کا حق ہے، اس کا حق ہے۔ اور اسی طرح جائز ہے کہ لکھوا کر بعد میں دیا جائے۔ ایک صحابی آئے اور انہوں نے، جانتے ہو پیارے نبی نے ہی ان کا نکاح کیا تھا اور مہر انہوں نے ادا کیا موت کے وقت۔ جب موت قریب آ گئی تو انہوں نے خاندان والوں کو بلایا، رشتہ داروں کو بلایا، کہا دیکھو ساری زندگی میں نے اپنی بیوی کا مہر ادا نہیں کیا ہے، آج میں دنیا سے جا رہا ہوں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی بیوی اور زوجہ کو وہ مہر جو میں نے وعدہ کیا تھا اسے دے دوں۔ دیکھو خیبر کی جو زمین میرے حصے میں آئی ہے، میرا ہے، وہ میری بیوی کو بطور مہر دے دینا، وصیت کر کے باہر وصیت کر کے گئے۔ اور راوی حدیث بیان کرتے ہیں کہ وہ مال اتنا نفیس تھا، وہ زمین اتنی قیمتی تھی کہ وفات شوہر کے بعد بیوی نے جب اس زمین کو بیچا تو 1 لاکھ درہم میں بیچا، اتنا قیمتی مال۔ ہاں یہ اور بات ہے، سماج کا یہ المیہ، معاشرے کا یہ المیہ، یہ غلط عادت کہ لوگ اپنا سر اونچا کرنے کے لیے، اپنے ناک اونچی کرنے کے لیے لکھوا تو دیتے ہیں کہ 1 لاکھ روپیہ دیں گے، 2 لاکھ دیں گے، پر وہاں سے مجلس نکاح برخاست ہونے کے بعد شوہر بھول جاتا ہے کہ ہم نے اپنی بیوی کا مہر ابھی نہیں دیا ہے اور وہ مہر دینا ضروری ہے۔ ساری زندگی وہ یوں ہی گزارتا ہوا دنیا سے چلا جاتا ہے اور عورت کے حق مہر کو اپنے ساتھ لے کے جاتا ہے۔ ضروری ہے اس کو ادا کیا جائے، اس کو دیا جائے۔ اسی طرح دیکھو مہر، شریعت ہمیں اس بات کی بھی تعلیم دیتی ہے کہ مہر یہ مال کی شکل میں ہو، مال جس سے کوئی قیمت نکلتی ہو، زیورات ہوئے، زمین اور جائیداد ہوئے، روپے اور پیسے ہوئے، ایسا مال ہو جو قیمت پہ بنتا ہو۔ اور دلیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک صحابیہ آئیں اور کہنے لگی انی وہبت نفسی لک، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے آپ کو آپ کے لیے ہبہ کرتی ہوں، یعنی میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، اور خاموشی اس بات کا اشارہ تھا کہ آپ کو اس رشتے میں دلچسپی نہیں ہے، آپ کو یہ رشتہ منظور نہیں ہے۔ اسی مجلس میں ایک اور صحابی بیٹھے ہوئے تھے، فوراً کھڑے ہو گئے، اللہ کے نبی اگر آپ کو ضرورت نہیں ہے تو میرا نکاح کروا دیجیے نا، اس عورت سے میری شادی کروا دیجیے اس سے۔
صحابیہ خاموش ہیں اس پیشکش پہ، تو اللہ ان کی خاموشی اس بات کا اشارہ تھا کہ وہ صحابی جو کھڑے ہوئی ہیں ان سے نکاح کے لیے یہ صحابیہ راضی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابی سے کہ مہر میں کیا دو گے؟ کیا دو گے مہر میں؟ جاؤ التمس ولو بشیء، کوئی چیز تلاش کر کے لے آؤ جس پر میں مہر باندھوں۔ گئے تلاش کرنے اور آئے، کہا اللہ کے نبی میرے پاس کچھ نہیں ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا التمس ولو خاتما من حدید، جاؤ اور تلاش کرو چاہے لوہے کی ایک انگوٹھی کیوں نہ ہو، اسی پر مہر باندھ دوں گا میں۔ گئے، کہا اللہ کے نبی دیکھو بار بار جو آپ کہہ رہے جاؤ کچھ لے کے آؤ، لوہے کی انگوٹھی لے کر آؤ، اس بات سے یہ دلیل لی جا سکتی ہے کہ مہر میں وہ چیز دی جائے جو مال کی شکل میں ہو اور اس کی قیمت نکلتی ہو، اور لوہے کی انگوٹھی کی قیمت اسی طرح دیکھو جہاں مال کی شکل میں جائز ہے، اور یہ بھی درست ہے، شریعت نے جائز کہا ہے کہ مہر یہ منفعت کی شکل میں بھی ہو۔ منفعت کا مطلب یہ ہے کہ لڑکے سے لڑکی کو کوئی فائدہ ہونا چاہیے، لڑکی کو لڑکے کے ذریعہ کوئی فائدہ ہونا چاہیے، اور وہ دلیل اسی حدیث میں موجود ہے۔ اسی حدیث میں موجود ہے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی میرے پاس لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ہے، تو آپ نے فوراً کہا حافظ القرآن، کیا تمہیں قرآن یاد ہے؟ تو صحابی نے کہا جو ہے فسمہ آدھی سورہ، بہت ساری صورتوں کے نام گرائے، مجھے فلاں صورت یاد ہے، فلاں صورت یاد ہے، فلاں صورت یاد ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں انہی صورتوں پر تمہاری شادی کا مہر باندھ رہا ہوں، اور شادی کے بعد یہ تمام صورتیں اپنی بیوی کو زبانی یاد کروا دینا، اور یہی صورتیں تمہاری نکاح میں تمہارے لیے مہر ہے۔ تو منفعت لڑکے کے ذریعہ لڑکی کو فائدہ ہو، مثلا معاشرے میں کسی کے پاس ہنر ہے، ٹیلر ہے، کپڑا سلتا ہے، اور وہ یوں کہے کہ شادی کے بعد میں تجھے ٹیلرنگ سکھا دوں گا، میں تجھے کپڑا سلانا سکھا دوں گا، تو یہ منفعت ہے، لڑکے کے ذریعہ لڑکی کو فائدہ ہو رہا ہے، اس فائدے پر بھی مہر باندھا جا سکتا ہے، یہ جائز ہے۔ اسی طرح آپ دیکھو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے نکاح کیا، صفیہ غلامی میں تھی، قیدی بن کر آئی تھی، آپ نے قید سے ان کو آزاد کر دیا، غلامی سے آزاد کر دیا، اور اسی آزادی اور رہائی کو اپنی شادی کا مہر بنا لیا، اور حضرت صفیہ سے شادی کر لی۔ منفعت فائدہ دے رہے۔ یا اسی طرح دیکھو پچھلے خطبہ جمعہ میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ مختصر بیان کیا تھا کہ جب وہ مدین گئے اور شیخ مدین کی دونوں بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کی شادی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہو گئی، تو موسیٰ فقیر اور محتاج ہو کر گئے، کچھ نہیں تھا ان کے پاس، تو ان کا مہر کیا ثابت ہوا؟ کیا مہر رکھا گیا؟ بغیر مہر کے تو نکاح نہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کی شادی میں جو مہر رکھا گیا وہ یہ کہ 8 سال تک واجبی آپ اپنے سسرال والوں کی خدمت کریں، آپ سسرال والوں کی خدمت کریں، 8 سال واجبی، 2 سال اضافی، یعنی 10 سال آپ خدمت کریں، اس نکاح میں یہی آپ کا مہر ہے۔ وہ شیخ مدین کے پاس چونکہ بیٹے نہیں تھے تو بیٹوں کی جہاں ضرورت پڑتی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام جاتے تھے، 8 سال واجبی، 2 سال اضافی، 10 سال تک انہوں نے اپنے سسرال والوں کی خدمت کی، اور یہی ان کی شادی کا مہر تھا، یہی ان کی شادی کا مہر تھا۔ آج معاشرے میں دیکھو کوئی داماد جب سسرال میں جائے راجا کی زندگی بسر کرتا، اور کہیں کوئی کام کرنے لگے تو لوگ اس کو تانا مارتے، مایوب سمجھتے، داماد ابر کا داماد ہے اور اسے تو راجا کی طرح کرسی توڑنا چاہیے، یہ کام کر رہا ہے، یہ آ کے سسرال میں کام کر رہا ہے۔ نہیں، پیغمبر رسول ہے، نبی ہے، جن کی زندگی کی ایک ایک حرکتیں ہمارے لیے اسوہ ہے، نمونہ ہے، آئیڈیل ہے۔ پیغمبر موسیٰ نے 8 سے 10 سال تک اپنے سسرال والوں کی خدمت کی، اور یہی ان کی نکاح کا مہر رہا، تو اس میں کوئی مایوب کی بات نہیں۔ اسی طرح آپ دیکھو نکاح سے پہلے، ابھی نکاح ہوا نہیں، نکاح سے پہلے یا نکاح کے وقت اگر عورت یہ کہے کہ مجھے مہر نہیں چاہیے، میں معاف کرتی ہوں، میری شادی ایسے ہی کر دیجیے، یہ جائز نہیں ہے۔ معاشرے میں ایسا بھی معاملہ آتا ہے، یہ جائز نہیں ہے کہ لڑکی نکاح سے پہلے کہے مجھے مہر مت دو، شادی کر لو، یا نکاح کے وقت بولے مجھے مہر نہیں چاہیے، شادی کر لو۔ یہ صرف میں نے بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھا۔ ہاں شادی ہو گئی، شادی کے بعد اگر بیوی اپنی رضامندی سے وہ مہر معاف کر دے، آدھا معاف کرے یا پورا معاف کر دے، وہ اس کا حق ہے، اس کا اختیار ہے، پر شادی کے وقت مہر دینا ضروری ہے۔ شادی کے بعد میاں بیوی کے آپس کا معاملہ ہے، اگر بیوی رضامندی سے دیتی ہے تو بالکل درست ہے، کوئی حرج نہیں۔ لیکن یہاں دیکھو ایک بات یاد رکھنا، معاشرے کی یہ غلط فہمی ہے کہ شوہر کبھی کبھی بیوی پر زبردستی کرتا ہے، نہیں مجھے مہر واپس دو،
اور شوہر سے بڑھ کر گھر کی جو ساس ہوتی ہے وہ ساس جبرن بولتی ہے ارے یہ مال تو ہمارا ہے، مہر میں تو ہم نے سارے زیورات دیے، 4 لاکھ کی رقم ہم نے دی، یہ ہمارا مال ہے، ہمیں واپس کرو۔ یہ تو سماج کو دکھانے کے لیے ہم نے تمہارا اتنا مہر دے دیا تھا، 4 لاکھ 5 لاکھ، ورنہ تم اس لائق نہیں ہو، دکھاوے کے لیے ہم نے وہاں لوگوں کے سامنے لکھوا دیا تھا 5 لاکھ دیں گے، لاؤ وہ ہمارا رقم ہے، ہمیں واپس کرو۔ جی نہیں، ساس کو کبھی اجازت نہیں ہے کہ بغیر اس بہو کی مرضی کے اس کے مہر کا رقم لے کے گھروں میں لگا دو، گھروں کے خرچ میں یا علاج میں، جب تک بیوی راضی نہ ہو جائے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ شوہر اگر خوشی سے، سکون سے، پیار سے، محبت سے بیوی کے ساتھ رہ رہا ہے، کبھی شوہر پریشان ہو گیا، بیمار ہو گیا، اس کا تجارت نہیں، کاروبار نہیں چل، اب بیوی اتنی محبت کرتی ہے کہ اس کے ساتھ وہ اتنا اچھا سلوک کرتا ہے کہ بخوشی بیوی کہتی ہے یہ لو ہمارے مہر کی رقم جو ہے، یا جو مہر ہے زیورات لے جاؤ، بیچ کے اپنی تجارت کرو، اپنا جو ہے علاج کرو، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ یہ اور بات ہے کہ بیوی اپنی مرضی سے دے، یا اسی طرح ساس ہے اس کو بھی اگر وہ اپنی مرضی سے لے جا کر دیتی ہے تو اس طرح سے جائز ہے۔ دیکھو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی لکھوا دیا اتنا مہر دوں گا، لیکن زندگی گزارتا رہا اور مہر اس نے دیا نہیں اور انتقال ہو گیا، اس کی وفات ہو گئی اور مہر دیا نہیں، ابھی کیا کریں گے؟ سماج کا ایک غلط رسم اور یہ عادت ہے، جانتے ہو کہیں دیکھا گیا کہ اگر شوہر مر گیا اور مہر نہیں دیا، بیوی کو پکڑ کر لایا جاتا ہے، شوہر کو نہلایا گیا، دھلایا گیا، کفن پہنایا گیا، اب سامنے بیوی کو کھڑا کر کے بولا جا رہا ہے مہر بخشو، مہر بخشو اس کا۔ اب بیوی بیچاری کیا کرے؟ شادی کی یاد موت کے وقت دلا رہے لوگ اور وہاں مہر بخشوا رہے ہیں، وہ بھی زبردستی۔ جو چیزیں کرنی چاہیے وہ نہیں ہو رہی، آج وہاں اس کے سامنے ایک تو ویسے بھی صدمے میں ہے، ویسے بھی تکلیف میں ہے، اور جو ہونا چاہیے وہ سماج نہیں کر رہی ہے۔ کیا ہونا چاہیے؟ یہ ہو رہا ہے جو غلط ہے کہ سامنے مر گیا آدمی، اس کے سامنے مہر بخشوا رہے۔ ہونا تو یہ چاہیے اب وہ مر گیا، اس نے جو اپنا مال چھوڑا ہے، میراث جو اپنا مال چھوڑ کے گیا، سب سے پہلے اس مال میں سے بیوی کا مہر دیا جائے گا، اس کا حق ہے، اس کو پہلے دیا جائے گا۔ یہاں تک کہ اگر وہ 4 لاکھ کا مہر باندھا تھا اور دیا نہیں، مر گیا، اگر اس کے 4 لاکھ کی جائیداد چھوڑ کے گیا تو 4 لاکھ بیوی کو دے دیں گے، بیٹا اور یہ کوئی نہیں ہوگا۔ اور وراثت الگ، دیکھو بہت اہم مسئلہ ہے، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ وہ حق مہر تو اپنا لے گی ہی، اس کے بعد جب میراث تقسیم ہوگا تو بیوی کی حیثیت سے جو اس کا جو ہے مال بنے گا، جو اس کا حصہ بنے گا، وہ حصہ بھی وہ لے گی۔ یہ ہمیشہ یاد رکھیں، مہر کوئی معمولی چیز نہیں ہے، گردن اونچی کرنے کے لیے باندھ دو جتنا باندھنا چاہو۔ دیکھو کتنے لوگ ایسے ہیں، اس کی اصلاح کی ضرورت ہے، کتنے لوگ ایسے ہیں جن کی نیت نکاح کے وقت ہی خراب ہوتی ہے، نکاح کے وقت ہی خراب ہو جاتی۔ ارے باندھ دو، باندھ دو، دیکھا جائے کس کو دے گا۔ نیت خراب کر کے نکاح کر رہے ہو، نکاح جائز ہے کیا؟ نیت میں فطور ہے۔ 20 لاکھ کا مہر باندھ دیے ہو اور دل میں پہلے یہ بات رکھے ہو کہ چلو وعدہ کر لو، دینا تو ہے نہیں، دینا تو ہے نہیں، یہ بہت بڑی خیانت ہے، اور ساری زندگی آپ اس سے بدکاری کر رہے ہو، کیونکہ مہر سے آپ نے نکاح کو حلال ہی نہیں کیا، نکاح کو جائز ہی نہیں رکھا ہے، تمہاری نیت میں اسی وقت فطور ہو گیا۔ یہ اور بات ہے کہ نیتوں کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، اللہ ہی جانے اس پر جزا اور سزا دے، لیکن ایسی عادتیں ہمارے سماج میں، ہمارے بھائیوں کے دلوں میں آ سکتی ہے، اور یہ تو حیرت کی بات ہے کہ عورت کی عزت و آبرو کے بدلے میں، دیکھو آپ بولو گے 2 کلو مٹن بنوا لو، 2 کنٹل مٹن بنوا لو، لاکھوں روپے، کروڑوں روپے آپ شادی میں خرچ کر رہے ہو، باراتیوں کو تکلیف نہیں ہونا چاہیے، باراتی کسی اعتبار سے پریشان نہ ہو، منہ مانگا جہیز لے رہے ہو، جب مجلس نکاح بیٹھے بھائی مہر کتنا باندھنا؟ ارے بات تو پاچھنا، کیوں؟ جو اس کا حق ہے اور وہ اپنی قیمتی عزت و آبرو نکاح کے ذریعہ تمہارے لیے حلال کر رہی ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جانتے ہو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب لوگ مہر بہت زیادہ دینے لگے تو باقاعدہ پابندی لگا دی اور حد متعین کر دیا، اتنا ہی رقم مہر میں دینا ہے۔ کس کا قانون؟ خلیفہ وقت کا، عمر بن خطاب کا، کہ اتنے مہر سے زیادہ مہر نہیں دے سکتے۔ جانتے ہو راستے میں چل رہے تھے، ایک بڑھیا باقاعدہ راستے میں روک پڑی، خلیفہ وقت ہے، امیر المومنین ہے، مسلمانوں کے بادشاہ ہیں، فوراً ایک بڑھیا راستے میں روکی، کہا عمر نبی نے اپنے زمانے میں مہر کی پابندی نہیں لگائی، ابو بکر نے اپنے زمانے میں مہر کی کوئی حد متعین نہیں کی، پھر آپ کون ہوتے ہیں مہر
مہر کے حد کو متعین کرنے والے کوئی دلیل نہ کر دو جہاں اللہ اور اس کے رسول نے مہر کے حد کو متعین کیا ہے۔ عورتوں کی جیسی عزت و آبرو اور قیمتی سرمایہ ایک مرد اپنے لیے حلال کرے اور مہر کے لیے آپ کون ہوتے ہیں متعین کرنے والے؟ فوراً عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوش آ گئے اور فوراً شرمندہ ہو گئے، کہا واقعی اماں تم صحیح کہہ رہی ہو۔ فوراً اپنے قانون کو بدلا، چینج کیا اور کہا جس کے پاس جتنی طاقت ہے زیادہ کی زیادہ دو، کم کی کم دو، جو استطاعت تمہارے پاس ہے، مہر میں کوئی حد متعین نہیں ہے، تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اپنی طاقت سے مہر دو۔ یہ کون سی بات ہے؟ کروڑوں روپے شادی میں خرچ کرو، کروڑوں روپے کھانے میں خرچ کرو، لاکھوں روپے، اور بات آئے مہر کی تو مولوی صاحب لکھ دو 5,000۔ یہ کوئی بات ہے؟ یہ تو عورت کا جو ہے ناجائز حق مارا جا۔ آپ کے پاس طاقت ہے؟ نہیں طاقت ہے، قرآن کی صورتوں پر مہربان، نہیں طاقت ہے، آپ اس کو کپڑے سلانا سکھا دینا، جو آپ کے پاس جو ہنر ہے۔ شریعت تو اتنی آسان ہے، لیکن آپ جان بوجھ کر ایسی حرکتیں کیوں کر رہے ہیں؟ ایسی حرکتیں زیبا نہیں دیتا۔ اسی طرح دیکھو نکاح اور رخصتی ایک معاملہ آتا ہے، نکاح ہو گیا اب رخصتی کا معاملہ ہے، شریعت نے دونوں آپشن دیا ہے، نکاح کر کے فوراً رخصتی ہو جائے۔ ظہر میں آپ نے نکاح کیا، اصل میں آپ لڑکی کو لے جائیے، وہ اپنے سسرال چلے جائے۔ یہ ہمارا معاشرہ آج بھی کر رہا ہے اور جائز ہے، درست ہے، بالکل صحیح ہے کہ نکاح کے فوراً بعد رخصتی ہو جائے۔ پر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک آپشن اور بھی ہے کہ نکاح اور رخصتی میں فاصلہ بھی عربوں کے ہاں آج بھی موجود ہے۔ نکاح آج ہوئی، 1 سال کے بعد رخصتی ہوئی، 2 سال کے بعد، 1 مہینے کے بعد، جیسی آپسی رضامندی ہو۔ اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نکاح اور رخصتی میں 2 سال کا فاصلہ تھا، 2 سال کا فاصلہ تھا۔ تو اس طرح بھی نکاح درست ہے اور جائز ہے، اور وہ رکھنا چاہیے فاصلہ کبھی کبھی سنتوں کو زندہ کرنے کے لیے۔ اور دوسری چیز ولیمہ کا معاملہ آتا ہے، ولیمہ کرنا ہے اور یہ مستحب ہے، یہ ضروری ہے، اچھا ہے، بہتر ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف کے کپڑے پر سردی دیکھی، کہا نکاح کرنی ہو اولی ولو بشاء، جاؤ ولیمہ کرو، چاہے 1 بکری کیوں نہ ہو، ولیمہ ضرور کرو۔ تو ولیمہ کرنا بھی ایک مستحب ہے اور بہتر ہے اور اچھا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھو رخصتی کے فوراً بعد ہمارے یہاں سوچا جاتا ہے آج نکاح ہوا کل ولیمہ کرنا، یہ ضروری نہیں ہے، ضروری نہیں ہے۔ نکاح ہو گیا، آپ ولیمہ کل بھی کریں، 2 دن کے بعد بھی کریں، 3 دن کے بعد بھی کریں، اس طرح بھی شریعت نے جائز قرار دیا، علماء کرام نے بھی اس طرح کے مسئلے کو جائز قرار دیا ہے۔ اور ایک بار سے نہیں، کئی بار آپ ولیمہ کر سکتے ہیں، یہ بھی شریعت اجازت۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ باب باندھا ہے، مان لو آپ نے آج ولیمہ کیا، کچھ رشتہ دار آپ کے نہیں آئے، آپ کبھی اور بھی ولیمہ کر سکتے ہیں، جہاں وہ رشتہ دار آ جائیں، اور آپ کے دوست نہیں آئے پھر تیسری بار کر سکتے ہیں، آپ کے دوست بھی آ جائیں، تو اس طرح سے کئی بار ولیمہ کیا جا سکتا ہے۔ اور ولیمہ یہ کوئی ضروری نہیں کہ عالی شان دعوت ہو، عالی شان دعوت ہو، کروڑوں روپے خرچ ہو۔ شریعت تو یہ کہتی ہے کہ ولیمے کی نیت سے اگر دوستوں کو نکاح کے بعد جو 2-4 بسکٹ اور چائے پلا دو تو بھی ولیمہ ہو گیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شادیوں، اپنی بیویوں کے ولیمہ جو کیا، ستو کے آٹے سے کیا، کھجوروں سے کیا، کھجوروں سے ولیمہ کر دیا۔ تو ضروری نہیں کہ عالی شان دعوت ہو، لیکن قبول کرنا علماء کرام نے واجب قرار دیا، آپ کو دعوت ولیمہ قبول کرنا چاہیے۔ ہاں ایک بیوی ہے جن کے ولیمے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بکری کو ذبح کیا تھا، کیونکہ وہ نکاح ایک اہمیت کا حامل تھی۔ آپ جانتے ہیں حضرت زینب بنت جہش عربوں کے ہاں منہ بولا بیٹے کی بیوی بہو مانی جاتی تھی، اس سے نکاح جائز نہیں تھا، لیکن قرآن نے پیغام دیا، شریعت نے پیغام دیا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ پیغام دیا کہ جب منہ بولا بیٹا اپنا بیٹا نہیں تو اس کی عورت اپنی بہو نہیں ہو سکتی۔ تو منہ بولا بیٹا زید ابن حارثہ کی بیوی زینب بنت جہش تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کر کے اس مسئلے کو ختم کر دیا کہ جائز ہے، وہ سگی بہو سگا بیٹا نہیں ہے۔ تو آپ جانتے ہیں انجام یہ ہوا کہ حضرت زینب بنت جہش ان کا نکاح 7ویں آسمان پہ ہوا۔ کیا مطلب ولی گواہ یہ سب دنیا میں یہ سب جاری جھنجھٹیں نہیں ہوئی، زینب بنت جہش کا نکاح ڈائریکٹلی 7ویں آسمان سے یہ آرڈر آ گیا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم زینب آپ کی بیوی ہے، آپ انہیں اپنے گھر لے جائیے، نکاح کی کوئی ضرورت نہیں، وہاں نکاح نہیں پڑھایا گیا دنیا میں۔ تو یہ ایک اہمیت کا حامل تھی، بلکہ زینب بنت جہش لوگوں میں کہا کرتی تھی ام المومنین میں کہ مجھے فخر ہے، میں اپنے آپ کو فخر سمجھتی ہوں، باعث فخر ہے میرے لیے کہ میرا نکاح 7ویں آسمان پر ہوا۔ تو پیارے نبی کو بہت خوشی ہوئی، اور باقاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمے میں ایک بکری کو لا کر ذبح
تباہ کر دیا. اسی طرح آخری بات دیکھو، ولیمہ یا دعوت کے بھی مسئلے ہوں، جہاں بھی آپ کھانے جائیں اسی صورت میں اللہ نے ادب کو لحاظ رکھنے کا ایک انداز بتایا. بہت سارے لوگ جاتے ہیں، دیکھو اللہ کے نبی نے جب ولیمہ کیا اسی شادی میں تو آگے سارے صحابہ بیٹھ گئے کھا کے، اور پھر باتیں اور پھر جو ہے گفتگو کرنے لگے اور آپس میں آرام شراب جو ہے کافی دیر تک. تو باقاعدہ قرآن کی آیت نازل ہو گئی، ایسا کرو ولیمہ کھا لیے اب گھر روانہ ہو جاؤ. اس لیے کہ میزبان جو ہے جس نے آپ کو کھلایا ہے پلایا ہے اس کی بھی ضرورتیں ہیں، اس کی بھی حاجتیں ہیں. اب کھا لیے دعوت قبول کر کے اب جاؤ. یہاں بیٹھ کر گھر والوں کو تکلیف نہ دو، یہاں بیٹھ کر میزبانوں کو تکلیف نہ دو. تو دعوت کا ایک ادب یہ بھی ہے، آپ کھا لو ملاقات کرو اور روانہ ہو جاؤ. وہاں بیٹھ کر وہاں گھر والوں کو تکلیف دو، ان کے بیوی بچوں کو تکلیف دو، یہ ادب کے خلاف ہے اور یہ ولیمے کے خلاف ہے. اس لیے میرے بھائی اور دوستو، یہ چند مسائل اور احکام تھے شادی اور بیاہ کے سلسلے میں. باتیں اور بھی انشاءاللہ آگے خطبے میں جاری رہیں گی. یہ وہ موضوعات ہیں اور یہ وہ باتیں ہیں جن کا جاننا ہمارے اور آپ کے لیے بہت ضروری ہے. قدم بہکتے ہیں، قدم پھسلتے ہیں، ہاں جان بوجھ کر کریں تو اس کا انجام اللہ کے حوالے، ورنہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو انجانے میں کرتے ہیں. تو ان کو جانکاری رکھنا ضروری ہے کہ شادی کیا ہے. واقعی بہت آسان ہے جو میں انشاءاللہ آگے خطبے میں بتاؤں گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ العالمین ہمیں شادی بیاہ کے جتنے احکام و مسائل ہیں شریعت کی روح سے ہمیں وہ سب سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سماج میں شادی بیاہ جیسا سنتی معاملہ ہے سنتوں کے مطابق ہمیں آپ کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے. جب تک اس دنیا میں زندہ رکھے ایمان پر ہماری موت ہو تو ایمان بالخیر پر. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آخری خطبے کے آخر میں ایک